جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ بھارت کے ہوم منسٹر جو ہیں انہوں نے کل پرسوں ایک بیان میں کہا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ گرودوارہ دربار صاحب جو کہ پاکستان میں ہے، کرتارپور صاحب آپ جانتے ہیں، وہ پاکستان کے حصے میں چلا گیا، حالانکہ صرف 6 کلومیٹر دور تھا یہ گرداسپور سے، بارڈر سے، تو یہ ہندوستان کا بھارت کا حصہ بننا چاہیے تھا۔ تو یہ بڑی کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مشکل ہو گئی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب امیر شاہ صاحب کو کون تاریخ کا سبق پڑھائے کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ گرداسپور بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ نیو دہلی تک پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو۔ گرداسپور کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے 4 ڈسٹرکٹ، 4 تحصیلیں تھیں اور 3 تحصیلوں میں مسلمان آبادی زیادہ تھی اور صرف پٹھان کوٹ میں ہندو زیادہ تھے، اور یہی وہ علاقہ ہے جس سے جموں اور کشمیر میں بائی روڈ ایکسیس بھی مل سکتا تھا۔ اب جو ریڈ کلف کمیشن تھا انہوں نے سازش کی اور جو گرداسپور، حالانکہ آخر وقت تک توقع یہی تھی کہ جو گرداسپور کا ضلع ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے گا اور وہیں سے پھر بارڈر بنے گا، لیکن سب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ریڈ کلف کمیشن نے گرداسپور جو ہے بھارت کو دے دیا۔ اس سے ایک تو یہ ہوا کہ جو امیت شاہ کہہ رہے ہیں، ایک تو جو ہے جو گرداسپور میں گردوارہ ہے اور جو کرتارپور میں ہے جہاں پہ بابا گرو نانک نے اپنے آخری 17 سال وہاں گزارے، ایک تو وہ مسئلہ بیچ میں ہو گیا، اور پھر بھارت کی اور اس وقت کی جو برٹش امپائر تھی ان کے بھی جو عزائم تھے بالکل واضح ہو گئے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے شروع دن سے کہ جموں اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے پاس جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ وہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور کوئی وجہ نہیں، اور سارا جو ایکسیس ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہی تھا، اور جو کاروبار بھی لوگ کرتے تھے وہ راولپنڈی کے تھرو ہی کرتے تھے۔ تو سارا جو ہے اگر آپ جغرافیائی طور پہ دیکھ لیں اور یا آپ اس کو 2 نیشن تھیوری کے کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ گرداسپور بھی پاکستان کو ہی ملنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا۔ اب امیر شاہ جو ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کو کہ جی یہ تو چونکہ سکھوں کی تعداد زیادہ ہے بھارت میں، تو یہ کرتارپور کا جو علاقہ ہے یہ جو گردوارہ صاحب ہے یہ بھارت کو ملنا چاہیے۔ امپلیسٹلی وہ یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمارا حق ہے، کیونکہ سکھ زیادہ تعداد جو ہے سکھوں کی بھارت۔ پھر تو ایسا کوئی اینڈ نہیں ہے، پھر تو آپ پنجا صاحب اور باقی جتنے بھی حسن عبدال نے بھی ہیں، دوسری جگہ بھی جو ہیں، پھر تو آپ سب پہ اپنا کلیم کر لیں۔ تو یہ تو ان اینڈنگ ہے، اور میں توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ اس قسم کا بیان امیر شاہ صاحب دیں گے، لیکن کیا کیا جائے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے بھارت میں وہ چیزوں کو ایسی چیزیں لاتی ہے جس میں انسان سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے ان کو، اور ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جن کی نہ کوئی لاجک ہے نہ جن کی کوئی تاریخ اس کو سپورٹ کرتی ہے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو۔ تو اب ہم تو یہ چاہیں گے کہ اگر واقعی کچھ کرنا ہے تو اس میں گرداسپور کو بھی پاکستان کے ساتھ ملا دینا چاہیے، اگر بہت ہی خواہش ہے امیر شاہ کی کہ سکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور 2 جو گردوارے ہیں گرداسپور میں اور کرتارپور میں ان کا آپس میں معاملہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کو یہ بھی تھوڑا بہت اپریشیٹ تو کرنا چاہیے، آپ سارا کریڈٹ خود ہی لے رہے ہیں کرتارپور کوریڈور کا، یہ تو پاکستان نے انیشیٹو لیا اور پاکستان کی وجہ سے یہ کرتارپور کوریڈور بنا۔ اب بھی آپ بہت سی مشکلات کریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو فٹ فال ہے وہ کم سے کم ہو، حالانکہ پاکستان تو چاہتا ہے کہ کرتارپور کوریڈور زیادہ سے زیادہ سکھ ہمارے جو بھائی 2 بہنیں ہیں وہ اس کو استعمال کریں،
لیکن کبھی بہت سے جو بھارت کی حکومت ہے وہ بہت سے پرابلمس کریٹ کر دیتی ہے اور نت نئے آرٹیفیشل قسم کے پریٹیکس بھی لے آتی ہے کہ کرتارپور کم سے کم استعمال ہو، کرتارپور کوریڈور، اور سکھ جو ہیں وہ کم سے کم جائیں، حالانکہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ سکھوں کے لیے کتنی یہ امپورٹنٹ مذہبی اعتبار سے کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اس قسم کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے اجتناب کریں۔ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے کوئی بھلا نہیں ہوتا، بلکہ اپریہنشنز اور بڑھتی ہیں اور مسائل اور گھمبیر ہوتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ آپ بحیثیت ہوم منسٹر پازیٹیو بیان دیں، پاکستان کو اپریشیٹ کریں، پاکستان کے انیشیٹو کو اپریشیٹ کریں۔ آپ جو ہیں، اور یہ انیشیٹو پھر بھی برقرار رہا اس کے باوجود کہ آپ لوگوں نے 5 اگست 2019 کو جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اقدامات لیے، تو میں تو اس کے حق میں تھا کہ فی الحال کرتارپور کوریڈور کو روک دیا جائے کام، گو کہ سکھوں کو آنے کی اجازت دی جائے، جتنی تعداد میں آتے ہیں وہ آنا چاہیے، کیونکہ 550ویں اینیورسری تھی بابا گرو نانک کی، تو کوئی وجہ پاکستان کے لیے نہیں تھی کہ وہ رکاوٹ پیدا کرتا، لیکن کرتارپور کوریڈور پہ کام رک سکتا تھا۔ لیکن ہماری حکومت نے بہرحال ایک فیصلہ کیا، تو یہ تو آپ کو اس کو ہماری حکومت کو پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آپ کی تمام حرکتوں کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی، اور جو 1974 کا پروٹوکول ہے اس پہ وہ قائم رہے، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں، بلکہ ابھی بہت سے ڈیولپمنٹل پلانز ہیں کرتارپور کو لے کر، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سکھ پلگرمز یہاں پہ زائرین آئیں وہ یہاں پہ آسانی کے ساتھ رہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ہمارا تو یہ ایٹیچیوڈ ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ بھارت کی طرف سے جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ منفی ہی آتی ہے، کبھی مثبت چیز بھارت سے ہمیں نہیں ملتی، اور کیا وہ ایکسیڈنٹل میزائل ہو، سو کالڈ کوٹ ان کوٹ ایکسیڈنٹل میزائل ہو، یا امیت شاہ کی جو ان کے الفاظ جو میزائل کی طرح آتے ہیں، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کی لیڈرشپ کو ذرا غور کرنا چاہیے، اور بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے کلائیڈوسکوپ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔